السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر، پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 41 تا 45 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک یمسک کو تھامے ہوئے آسمان اور زمین کو، ان کے تازولا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہ، وَإِنْ اور البتہ اگر زالتا اگر یہ ہٹ جائیں، ان اگر امسکہا ان کے امسکہما کہ کون تھامے گا ان دونوں کو، من احدٍ کوئی بھی، من بعدی اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ حلیم ہے، تحمل والا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہدہ ایمانہم جہدہ پکی پختہ ایمانہم قسمیں، کہ لال بتائیں اگر جاہم نذیر آ گیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، لا یکونن تو وہ ضرور ہو جائیں گے، اہدا زیادہ ہدایت والے، من سے ہدایت امامی دوسری امتوں سے۔ فلما پس جب جاہم نذیر ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم نہیں بڑھا ان کا الا مگر نفورا بھاگنا، نفرت، استکباراً تکبر کیا انہوں نے، فی الارض زمین میں، مکر السیئ اور تدبیریں کی بری مکر کیے چالیں چلی بری، ولا یحیق اور نہیں گھیرتی، ماکرو تدبیریں سیئ بری، الا مگر بیاہلی جو اس لائق ہوتا ہے یا جس نے وہ تدبیر کی ہوتی ہے۔ فہل پس کیا، ینظرون وہ منتظر انتظار کرتے ہیں، الا مگر سنتا طریقہ اولین پہلوں کا، والفلن پس ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کی سنت تبدیل ہوتی، اللہ کا طریقہ تبدیل ہوتا، ولن اور ہرگز نہیں، تاجدہ لسنت اللہ تحویلا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں تحویلا کوئی پھیر، کوئی رد و بدل۔ اولم کیا نہیں، یسیرو انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، فینظرو وہ دیکھتے، کیفا کیا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، اللہ زینہ ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکان اور وہ تھے حالانکہ اشد زیادہ، منہم ان سے قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ کو، لیوجزا کہ ہرا سکتی کوئی چیز، من شئین کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا بے شک وہ اللہ کی ذات کانا ہے، علیما سب کچھ جاننے والا، قدیرا پوری طرح قادر۔ ولو اور اگر، یواخذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے، ناسا لوگوں کو، بما اس وجہ سے، کاسبو جو انہوں نے کمائیاں کی، ما تارکا تو نہ چھوڑے، اللہ پر، ظاہریہ اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر، من دابہ کوئی بھی چلنے والا، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، الی طرف، اجل مقررہ مسمى وقت تک، اجل وقت مسمى مقررہ، فیضا پر جب، جا آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، فإن اللہ کانا پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بے عبادی اپنے بندوں کو بصیرہ خوب دیکھ رہا۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے، اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو تھامے گا نہیں، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے شک بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعہ اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور بھی ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ نہ دیا، زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ اب یہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے سوا کس چیز کا انتظار کریں؟ بس نہ تو کبھی اللہ کے طریقے کو بدل دینے کی کوئی صورت ہوگی، اور نہ کبھی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائے گا،
اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اس کو کوئی عاجز کر دے، بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 41 تا 45 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے شریک ہیں انہوں نے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی، وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، جبکہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات پیدا بھی کی ہے اور اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے اتنے عظیم اتنے بڑے آسمان کو اور زمین کو اس کی اپنی اپنی جگہ پہ تھام رکھا ہے، کسی زلزلے یا حادثے سے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ ہوتا یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے سفر کے دوران میں عرب کے مختلف دوسرے شہروں میں مختلف ملکوں میں سفر کے لیے جاتے تو اہل کتاب سے ان کی ملاقات ہوتی، تو اہل کتاب ان کو بت پرستی کی اور جہالت کی کے طعنے دیتے، تو یہ جواب میں کہتے کہ تم لوگوں کے پاس تو اللہ کا رسول اور کتابیں آئی، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اگر ہمارے پاس آیا ہوتا یا اگر آئے گا تو جتنی تم نے ہدایت حاصل کی ہے نا، ہم تم سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ اس بات پر وہ پکی پکی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، تو جب ان کے پاس نبی آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، اب جائے اس کے کہ باقی امتوں سے زیادہ ہدایت قبول کرتے، وہ شرک پر اڑے رہے، بلکہ اللہ کے نبی کی آمد نے ان کو بھاگنے پر بدکنے پر اور مجبور کر دیا، وہ اور بڑھ گیا ان کا بدکنا، پہلے سے بھی اور برے عادتوں میں بدل گئی ان کے۔ آیت نمبر 43، استکبارا فی الارض، یعنی اللہ کے نبی کا انکار کرنا، اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر میں پڑے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچا بڑا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نبی کو مانیں گے، پیغمبر کو مانیں گے تو پھر اس کا تابع ہونا پڑے گا۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور حق سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس طاقت امانت کو جاننے کے باوجود ایمان لانے کی بجائے حق کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بری تدبیریں کی، خوفناک قسم کی سازشیں بنائیں۔ پھر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی بجائے ضد میں آ کر وہ اور دین سے دور چلے گئے۔ تفصیلات تو جیسے ہم سب جانتے ہی ہیں نا۔ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یعنی اگر وہ بری تدبیریں کرتے ہیں نا تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی تو کیا ہوا؟ پھر خود ہی ناکام ہوئے، خود ہی نامراد ہوئے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ مجرموں کو پہلے مہلت دیتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہے، پہلے رسی دراز کرتا ہے، پھر ان کو کھینچ لیتا ہے اس رسی کو۔ تو یہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اہل ایمان کو
جو اللہ نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ دیتا ہے. سارے اللہ کے سنت کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آیت نمبر 44. اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین و آسمان میں چل کے انہوں نے دیکھا نہیں؟ جو ایسا کرتے رہے ہیں تو ان کو اللہ نے پکڑ لیا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے؟ بالکل بھی نہیں بچ سکے. کیونکہ اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے سب کچھ کرنے پر، ان کو پکڑنے پر. آیت نمبر 45. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، تفسیر پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اگر انسانوں کی باتوں پر، اس کے اعمال پر، جو وہ زبان سے مختلف الفاظ نکالتا ہے، مختلف بددعائیں بعض بچوں کو مائیں دے لیتی ہیں، یا خود اپنے لیے کہتا ہے، یا ایسے الفاظ جو انسان غلط منہ سے نکالتا ہے، اگر اس پہ ان الفاظ پہ اللہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی انسان زندہ ہی نہ رہے. اور انسان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگے تو بھی کوئی زندہ زمین پر نہ چلے پھرے. کیونکہ اللہ کی ذات مہلت دیتی ہے، انسان کو معاف کرتی ہے توبہ کا، بار بار اس کو توبہ کے لیے مہلت دیتی ہے. تو جب وقت آ جائے گا مقررہ، تو اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، تو اسے پتہ ہے کون کہاں ہے. کوئی بھی اسے چھپا نہیں رہ سکے گا، نہ اس کی گرفت سے بچ سکے گا. پھر اللہ کا کوئی حال بھی، کسی بھی انسان کا کوئی بھی حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ ہر لمحے اچھے برے ہر کسی کا عمل اور ہر انسان کا عمل دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. اس سے بندوں کی بڑی خبر ہے. الحمدللہ ہماری سورہ فاتر مکمل ہوگی. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.